नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 11 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सुबह पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात की, जिसमें रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पार्टी को मुस्तहकम करने के इक़दाम, हुकूमती कारकर्दगी और फलाही स्कीमों के नफाज के बारे में तफसीलात पेश की। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में हुकूमत की जानिब से मुनाकिदा तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की शानदार कामयाबी और सरमायाकारी से मुतालिक मुकम्मल मालूमात भी पहुँचाई। हुकूमत ने रवां माह की 8 और 9 तारीख को भारत फ्यूचर सिटी में आलमी समिट मुनाकिद की थी, जो निहायत कामयाब रही। तेलंगाना में पहले मरहले की पंचायत इंतखाबात की पोलिंग जुमेरात की सुबह 7 बजे शुरू हो गई। रियासत भर में वोटरों की बड़ी तादाद पोलिंग मराकज़ के बाहर कतारों में खड़ी नजर आई और लोग पुरजोश अंदाज में अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग दोपहर 1 बजे तक जारी रही, जिसके बाद दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ और नताइज भी आज ही जारी कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज के ऐलान के बाद पंचायत राज एक्ट 2018 के तहत नायब सरपंच के इंतखाबात भी मुनाकिद किए जाएंगे। हैदराबाद में हालिया दिनों शदीद और गैर मामूली बारिशों ने शहरी ज़िंदगी को मुतासिर किया था। एक ही दिन में 10 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ऐसे हालात में हाइड्रा कमिश्नर ए वी रंगनाथ ने कहा कि शहर को सैलाब से महफूज रखने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। उन्होंने ऐलान किया कि डी सिल्टिंग के बड़े पैमाने पर काम जनवरी से शुरू किए जाएंगे और अप्रैल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, ताकि मानसून के दौरान पानी की निकासी में कोई रुकावट न आए। हाइड्रा दफ्तर में GHMC मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और हाइड्रा अहदेदारों के साथ मुनाकिदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कमिश्नर ने कहा कि रवां साल मानसून के आगाज में कुछ मुश्किलात पेश आई, लेकिन बाद में महकमे ने कामयाबी से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि कैश पिट्स, कल्वर्ट्स और बड़े नालों से भी सिल्ट हटाई गई, जिससे पानी के बहाव में काफ़ी बेहतरी आई। हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट ने अवाम को क्रेडिट कार्ड से मुतालिक धोखाधड़ी में इजाफे के बारे में खबरदार किया है, जो कार्ड होल्डर्स को फिशिंग, फेक मर्चेंट साइट्स, QR UPI स्कैम्स, रिवार्ड पॉइंट रिडीम्पशन स्कैम्स, क्रेडिट कार्ड की हद बढ़ाने की पेशकश, जाली कस्टमर केयर नंबर और मोबाइल ऐप मालवेयर के जरिए निशाना बनाते हैं। पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया कि हिफाजती इक़दाम पर अमल करें और किसी भी मशकूक लेन देन की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दें। साबिक़ा निज़ामाबाद ज़िले की मुतादिक ग्राम पंचायतों में सरपंच, डिप्टी सरपंच और वार्ड मेंबर के ओहदों की खुली आम नीलामी के इल्ज़ामात सामने आए। रिपोर्ट बताती कि उम्मीदवार इन पोस्टों को महफूज करने के लिए लाखों रुपये में भारी रकम खर्च कर रहे हैं। ज़िले निज़ामाबाद में कुल 86 सरपंच और ज़िले कामारेड्डी में 78 सरपंच के ओहदों को मुतफ़िक़ा करार दिया गया। निज़ामाबाद के वर्नी मंडल के सिद्धापुर गाँव में मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि सरपंच का ओहदा 52 लाख रुपये में ख़रीदा गया था, जबकि नायब सरपंच का ओहदा 15 लाख रुपये में ख़रीदा गया। इसी तरह के दावे चंदूर मंडल के लक्ष्मणपुर में सामने आए, जहां देहातियों के इल्जाम है कि सरपंच के ओहदे की लागत 45 लाख और नायब सरपंच की 10 लाख रुपए रखी गई। तेलंगाना में चारशंबे से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। IMD हैदराबाद और आज़ाद मौसमी माहिरीन ने आने वाले हफ्ते के लिए शदीद सर्द लहर की पेशगोई की है। IMD ने अपने कोल्ड वेव वार्निंग में 2 रोज़ की तोसी करते हुए बताया कि आदिलाबाद, कुमरमी, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में दर्ज हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री कम रह सकता है। शदीद सर्द का लहर का अलर्ट 12 दिसंबर 2025 तक बरकरार रहेगा। हैदराबाद, मेंशल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, मेदक और भोंगीर में कम से कम दर्ज हरारत 11 से 15 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्के है। यह सर्द मौसम आइंदा 4 से 5 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। निज़ामाबाद शहर के बोधन रोड शाहरा पर एक दिलखरार सड़क हादसा पेश आया। इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में डिवीज़न 12 के रहने वाले शेख मकबूल अपनी ज़ईफ़ुल उम्र वालिदा अख्तरी बेगम के हमरा मोटरसाइकिल पर बोधन जा रहे थे कि निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल के रूबरू एक तेज़ रफ्तार लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। यह हादसा इतना खौफनाक था कि मोटरसाइकिल पर सवार ज़ईफ़ खातून अख्तरी बेगम उम्र 80 साल की बरसर मौके मौत वाक़ हो गई और शेख मकबूल शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिन्हें सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया था। रात 8:15 बजे इनका भी इंतकाल हो गया। इस खौफनाक दिलखराश हादसे की तला मिलते ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच मरहूमीन के पोस्टमार्टम के लिए बर वक्त नुमाइंदगी पर शेख मकबूल के अफराद खानदान ने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इंचार्ज निज़ामाबाद मजलिस वर्कन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और मकामी मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी व सीनियर कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन, अब्दुल अली बागबान, अरशद पाशा, खलील अहमद, सैयद लतीफ़ मौजूद थे।
تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ایک نوجوان کو مبینہ طور پر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ شرون سائی جو میڈچل ملکاجگری کے محسمہ گڑے میں واقع سینٹ پیٹر کالج میں بی ٹیک سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا اور وہ قطب اللہ پور میں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ گزشتہ 1 سال سے اپنی ہم جماعت 19 سالہ سریجا سے محبت کرتا تھا۔ سریجا کا تعلق سنگاریڈی ضلع کے امین پور پولیس اسٹیشن کی حدود میں سروجنا سائی لکشمی نگر سے علاقے سے ہے۔ دونوں کے درمیان قریبی تعلقات تھے اور شرون نے شادی کی بات چیت کے لیے سریجا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ الزام ہے کہ سریجا کے گھر والوں نے شادی کی بات چیت کے بہانے شرون کو گھر بلایا، جہاں اچانک سریجا کے گھر والوں نے اس پر کرکٹ بیٹ سے حملہ کر کے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد شرون سائی کے گھر والوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ معاملہ غیرت کے نام پر قتل، آنر کلنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں شامل تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پنچایت انتخابات کی ڈیوٹی پر تعینات ہیڈ کانسٹیبل یادگیری کو دل کا دورہ پڑا۔ یہ واقعہ ضلع سوریا پیٹ کے نوتنکل منڈل میں واقع مریال پولنگ سینٹر میں پیش آیا۔ پولیس عہدیداروں نے فوری طور پر انہیں CPR کے ذریعے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ حالت تشویشناک ہونے پر انہیں علاج کے لیے سوریا پیٹ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زیر علاج بتائے گئے۔ ایک ایسی ٹینکر ڈرائیور جو ضلع کتگڑم کے ملکا پلی منڈل میں سڑک کے کنارے گھاٹی میں گاڑی کے الٹ جانے کے بعد کیبن میں پھنس گیا تھا، ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آندھرا پردیش کے کاکناڈا سے ہائیڈرو کلورک ایسڈ لے کر چھتیس گڑھ کے رائے پور جانے والی ٹینکر لاری جمعرات کو صبح کے وقت پامالیرو ندی پر ایک پل کے قریب اپنا کنٹرول کھو بیٹھی۔ ڈرائیور کو باہر نکالنے میں تقریباً 8 گھنٹے لگے، لیکن وہ پہلے ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکا تھا۔ پولیس نے لاش کو مقامی سرکاری اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈرائیور پون کا تعلق آندھرا پردیش سے بتایا جاتا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی تقریر پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ پارلیمنٹ کمپلیکس میں میڈیا سے بات کرتے راہل گاندھی نے کہا کہ امت شاہ نہ تو براہ راست ان کے سوالوں کا سیدھا جواب دیا اور نہ ہی کوئی ثبوت پیش کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امت شاہ گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور پارلیمنٹ میں ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذہنی دباؤ میں ہے۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ پارلیمنٹ میں امت شاہ کا رویہ غیر معمولی تھا۔ انہوں نے گندی زبان استعمال کی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جس کی پوری پارلیمنٹ گواہ ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے امت شاہ کو ایوان میں کھلا چیلنج دیا تھا کہ وہ آ کر پریس کانفرنس میں اٹھائے گئے مسائل پر بات کرے، لیکن ان کے مطابق امت شاہ نے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انڈیگو نے حال ہی میں اپنے ہزاروں مسافروں کو درپیش تکلیف کو تسلیم کرتے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ جن مسافروں کا سفر دسمبر کے اوائل میں آپریشنل رکاوٹوں کے دوران شدید متاثر ہوا تھا، انہیں 10,000 روپے مالیت کا سفری واؤچر دیا جائے گا۔ یہ واؤچر پورے سال کے لیے کسی بھی سفری بکنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایئر لائن نے تسلیم کیا کہ 3، 4 اور 5 دسمبر کو بہت سے مسافروں کو ہوائی اڈے پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑا اور کئی کنیکٹنگ فلائٹس اور اہم سفر سے محروم ہو گئے۔ کمپنی نے کہا کہ ان کے لیے مشکل وقت تھا اور انڈیگو مسافروں کو ہونے والی ان تکالیف کی ذمہ داری لیتی ہے۔ امریکی پارلیمنٹ میں پی ایم مودی اور ولادیمیر پوتن کی گاڑی کی سیلفی چھا گئی اور در حقیقت امریکی کا رکن کانگریس سڈنی کاملیگر نے یہ تصویر ایک پریس کانفرنس کے دوران دکھائی، جس میں امریکہ کو خبردار کیا اور صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا واشنگٹن ہندوستان کو ماسکو کے قریب ڈھکیل رہا ہے۔ اس نے واضح طور پر الزام لگایا کہ نئی دہلی نہیں بلکہ امریکہ ہی ہے جو ہندوستان امریکہ شراکت داری کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کے بھارت کے تئیں پالیسیوں کو امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے سال مئی میں اڑیسہ کے رورکیلا ضلع میں ایک گاڑی سے تقریباً 4,000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کی لوٹ مار کے سلسلے میں 11 افراد کو چارج شیٹ کیا ہے۔ اپنے بیان میں ایجنسی نے کہا کہ ملزمان کے خلاف UAPA بھارتیہ نیاسنہتا اصلاحات اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جب وہ ملزمان سازش، منصوبہ بندی اور تقریباً 200 دھماکہ خیز پیکٹس کی لوٹ کی کارروائی میں فعال طور پر ملوث پائے گئے، جن میں سے ہر ایک میں 20 کلو گرام دھماکہ خیز مواد موجود تھا۔ دلیپ کمار کی 103ویں سالگرہ 11 دسمبر کے موقع پر ان کی اہلیہ اور سابقہ اداکارہ سائرہ بانو نے اپنے مرحوم شوہر کو جذباتی خراج عقیدت پیش کیا۔ سائرہ بانو نے سوشل میڈیا پر چند یادگار ویڈیوز کے ساتھ ایک طویل دل کو چھو لینے والا نوٹ شیئر کیا، جس میں انہوں نے دلیپ کمار کی زندگی، فن اور شخصیت کو یاد کیا۔ سائرہ بانو نے دلیپ کمار کو محبت سے مخاطب کرتے ہوئے لکھا، میرے عزیز یوسف صاحب، ہر سال یہ دن جب لوٹ کر آتا ہے تو میرے دل میں ایک نرم سی کسک چھوڑ جاتا ہے۔ ان تمام موسموں کا ماتم جو میں نے آپ کو جیتے دیکھا، آپ صرف دنیا کے ایک فنکار نہیں تھے بلکہ میرے لیے سب سے بہترین انسان تھے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ دلیپ کمار کی یادوں سے بھرپور اس پوسٹ نے چاہنے والوں کو بھی بے حد جذباتی کر دیا ہے۔
تھائی حکام نے سوربھ لوتھرا اور ان کے بھائی گورو لوتھرا کو حراست میں لے لیا ہے، جو گوا کے اس نائٹ کلب کے شریک مالک ہیں جہاں خوفناک آگ لگنے سے 25 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہ بات حکام نے جمعرات کو بتائی۔ بھائیوں کو انٹرپول کے بلیو کالر نوٹس کی بنیاد پر پھوکٹ سے گرفتار کیا گیا، جو ہندوستانی حکومت کی درخواست پر جاری کیا گیا تھا۔ سینئر حکام نے تصدیق کی کہ انہیں ہندوستان واپس لانے کا عمل جاری ہے۔ حکام کے مطابق لوتھرا برادران نے 7 دسمبر کو رات 1:17 پر ایک ٹریول پورٹل کے ذریعے پھوکٹ کے ٹکٹ بک کیے۔ وہ اتوار کی صبح انڈیگو کی پرواز سے ہندوستان سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت بھی ریسکیو ٹیمیں آگ بجھانے عملے کے ارکان کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ بعد ازاں گوا پولیس نے CBI سے رابطہ کر کے بلیو کارنر نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی، جو عام طور پر ایسے افراد کی شناخت اور موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے جو فوجداری تحقیقات سے جڑے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں ایک بڑا تنازع اس وقت شروع ہو گیا جب ایک تاجر نے ایک خاتون DSP پر اسے محبت کے جال میں پھنسانے اور تقریباً 2 کروڑ روپے کی رقم اور قیمتی اشیاء لے جانے کا الزام لگایا۔ شکایت کے مطابق رائے پور کے تاجر دیپک ٹنڈن نے الزام لگایا کہ خاتون DSP کلپنا ورما نے ان سے نقدی، ایک ہیرے کی انگوٹی، ایک سونے کی چین اور یہاں تک کہ ایک لگژری کار بھی لے لی۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس پر خاتون افسر کے بھائی کے نام پر ہوٹل پراپرٹی رجسٹر کرنے کے لیے بھی دباؤ ڈالا گیا۔ کتھا واچک شرون داس پر شادی کے بہانے ایک نابالغ کا جنسی استحصال کرنے کا الزام ہے۔ نابالغ لڑکی نے کتھا واچک پر شادی کے بہانے جسمانی استحصال، شادی کے لیے دباؤ، دھمکیاں، رقمی تصویر کے سنگین الزامات لگائے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ دونوں کی شادی 29 نومبر 2024 کی رات ایک کمرے میں ہوئی تھی۔ متاثرہ نے الزام لگایا کہ اب اس پر 25 لاکھ روپے میں معاملہ طے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے منگل کی روز چیتنیانند سرسوتی کو جعلی ڈپلومیٹک نمبر پلیٹ استعمال کرنے کے مقدمے میں 14 روزہ عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ سرسوتی، جو پہلے ہی 16 طالبات کے جنسی استحصال کے سنگین الزامات میں گرفتار ہیں، اب ایک نئے قانونی محاذ کا بھی سامنا کر رہے ہیں، جس سے ان کی مشکلات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا کہ چیتنیانند اپنی گاڑی پر ڈپلومیٹک مشن کی جعلی نمبر پلیٹ لگا کر سفر کرتے رہے، جس کا مقصد خود کو بااثر ظاہر کرنا اور قانونی کارروائی سے بچنا تھا۔ تفتیشی افسران کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جعلی پلیٹ کا استعمال دانستہ اور منظم طریقے سے کیا گیا۔ شمالی گوا میں ایک نائٹ کلب میں لگنے والی آگ میں 25 لوگوں کی موت کے بعد ضلع انتظامیہ نے سیاحتی اداروں کے اندر آتش بازی کے استعمال پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا۔ شمالی گوا کی ضلع انتظامیہ نے 6 دسمبر کی آدھی رات کے قریب ارپورا کے نائٹ کلب میں پیش آنے والے المناک آتش زدگی کے واقعے کے بعد احتیاطی اقدام کے طور پر حکم جاری کیا۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی میں پوروانچل ایکسپریس وے پر جمعرات کی صبح ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا، جس میں ایک ہی خاندان کی 5 افراد زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق حیدر گڑھ کے دیا گاؤں کے قریب تیز رفتار بریزا کار نے سڑک کنارے رکی ہوئی ویگن آر کار کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں گاڑیوں میں فوراً آگ بھڑک اٹھی اور کچھ ہی لمحوں میں شعلوں نے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ویگن آر کے دروازے لاک ہونے کی وجہ سے اندر موجود لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی میں پھنسے لوگ چیخ کر مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر آگ کی شدت اور دھوئیں کے باعث کوئی بھی ان تک نہ پہنچ نہ سکا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد UP پولیس کے کانسٹیبل جاوید اشرف کے گھر والے تھے، جن میں ان کی 49 سالہ اہلیہ گلستان پروین عرف چاندنی، 22 سالہ بیٹی سمرین، 10 سالہ علما، 8 سالہ اسما اور 10 سالہ بیٹا ضیا شامل تھے۔ 5 افراد موقع پر ہی زندہ جل کر ہلاک ہو گئے، جبکہ گاڑی چلانے والا جاوید کا سالہ ذیشان کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔ مہاراشٹر کے دارالحکومت ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز حکام نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے 45 کروڑ روپے مالیت کی گانجا، سونا اور ہیرے ضبط کر لیے۔ مختلف مقدمات میں تقریباً 12 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کسٹمز حکام کے مطابق ماہ دسمبر کی 3 سے 10 تاریخ کے دوران لگاتار کئی آپریشن کی ان کارروائیوں میں پہلے 9 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 37 کروڑ 26 لاکھ روپے مالیت کا گانجا برآمد ہوا۔ یہ منشیات املی کے پیسٹ میں چھپا کر لائی گئی تھی۔ بتایا گیا کہ تمام افراد بینکاک سے مختلف پروازوں کے ذریعے ممبئی پہنچے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور آپریشن کے دوران بینکاک سے آنے والے مزید 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے 6 کروڑ روپے مالیت کا گانجا ضبط کیا گیا۔ مزید کارروائی میں 4 مسافروں سے 1 کروڑ 51 لاکھ روپے مالیت کا سونا، جبکہ ایک اور مسافر سے 87 لاکھ روپے مالیت کی ہیرے بھی برآمد کیے گئے۔ تمام ملزمین کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے سنگرولی ضلع میں رہنے والی 2 بچوں کی بیوہ ماں امرین احمد ایک بڑے دھوکے کا شکار ہو گئی۔ امرین کا الزام ہے کہ اویناش یادو نامی شخص جس سے ان کی دوستی فیس بک پر ہوئی تھی اور جس سے انہوں نے شادی کی، نہ صرف دھوکہ سے شادی کی بلکہ تقریباً 2 کروڑ روپے زیورات اور حتیٰ کہ ان کی پینشن کا پیسہ بھی ہڑپ لیا۔ امرین احمد بنیادی طور پر اتر پردیش کے وارانسی کی رہنے والی ہیں۔ NCL کرسچن شیلا پروجیکٹ میں ملازمت کرتی ہیں۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اسی دوران فیس بک کے ذریعے ان کی دوستی غازی پور کے اویناش یادو سے ہوئی، تعلقات بڑھے اور بات چیت محبت میں بدل گئی۔
फरवरी 2024 में दोनों उड़ीसा गए और कोर्ट मैरिज कर ली। अमरीन अहमद का इल्जाम है कि शादी के बाद अविनाश ने इन पर जुल्म ज्यादती शुरू कर दी, मारपीट की, मुसलसल इस्तेहसाल करता रहा। बाद में इन्हें मालूम हुआ कि अविनाश पहले से शादीशुदा है, लेकिन इसने ये हकीकत शादी से पहले छुपाई थी। मध्य प्रदेश के संगरौली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। FIR के बाद अविनाश यादव अपने घर वालों समेत फरार हो गया। रियासत महाराष्ट्र शहर नागपुर के शिवनगर के पारदी इलाके में चारशंबे की सुबह एक तेंदुआ अचानक जंगल से निकलकर आबादी में दाखिल हो गया और लोगों पर हमला कर दिया। इस वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस आया था, जिसके बाद इसने मकामी अफराद पर हमला किया। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफ फराज फैल गया। महकमे जंगलात की टीमें तेंदुए को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बताया गया कि गुज़िश्ता माह भी इस इलाके में एक तेंदुआ पकड़ा गया था, जिसके बाइस मकामी बाशिंदों में मजीद तशवीश बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया चारशंबे को 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। इन्हें टिकटॉक, अल्फाबेट, यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत दीगर प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया गया। दीगर ममालिक की जानिब से इन कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदियों को करीब से देखा जा रहा है, जो कि उम्र की बुनियाद पर इस तरह के इक़दाम पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के बच्चों की सेहत, हिफाजत पर पड़ने वाले असरात पर खदशात बढ़ रहे हैं। ये थी नाजरीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।